بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں تمام جو لسنرز ہیں اور جو ویورز ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ویڈیو لیکچرز میں، اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے ان ویڈیوز میں جو انڈر ڈسکشن رہے گا دیٹ ول بی مینیجیریل اکاؤنٹنگ۔ آپ لوگوں کی اسکرین کے اوپر ٹائٹل آف دا بک نظر آ رہا ہے، دیٹ از دا 14th ایڈیشن اینڈ ریٹن بائی گیریسن۔ آپ کو یہ بک جو ہے وہ مارکیٹ سے بھی ایزیلی اویلیبل ہے، اور اگر آپ اسے آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں سافٹ فارم میں دیٹ از پاسبل ٹو۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے جی بریف کانٹینٹس اس بک کے اکارڈنگ ٹو دا چیپٹر نمبرس۔ چیپٹر نمبر 1 جو ہے اوبویسلی وہ ایک انٹروڈکٹری چیپٹر ہے اباؤٹ دا بک، اور مینیجیریل اکاؤنٹنگ کیوں ضروری ہے، کیوں یہ آپ کے کیریئر پر ایک امپورٹنٹ افیکٹ چھوڑ سکتی ہے، اور بیسیکلی اکاؤنٹنگ کی اگر ہم 2 ڈائمینشنس کی بات کریں جیسے فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے، اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ سائڈ آف دا اکاؤنٹنگ از مینیجیریل اکاؤنٹنگ، تو ان میں ڈفرینسز کیا ہیں، تو ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر نمبر 2 میں ہم کچھ بیسک کانسیپٹس ڈسکس کریں گے۔ آبویسلی آپ سب لوگ اگر گریجویشن کر چکے ہیں اسپیشلی ان دا فیلڈ آف کامرس، تو آپ بہت ساری یہ چیزیں ڈسکس کر چکے ہوں گے آلریڈی، لیکن یہاں پر ان کو ڈسکس کرنے کا صرف ایک ہی پرپز ہے تاکہ ہم ان کانسیپٹس کو ایک دفعہ ریکال کر سکیں اور ان کو یوٹیلائز کر سکیں فار ڈیسیژن میکنگ پروسیس۔ دین وی ول موو ٹورڈ جاب آرڈر کاسٹنگ، پھر ہم پروسیس کاسٹنگ کو اسٹڈی کریں گے، اور کچھ ریلیشن شپ اسٹڈی کریں گے کاسٹ، والیوم اور پروفٹ میں، کس طرح سے ایک سرٹن نمبر آف یونٹس اگر آپ پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ آپ کی کاسٹ اور پروفٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اینڈ دین وی ول موو اکارڈنگ ٹو آور ٹائم سلاٹس اویلیبل فار دا سبجیکٹ، تو ہم لوگ پھر کچھ جو ڈیسیژن میکنگ چیپٹرز ہیں ان کی طرف موو کریں گے۔ اور آبویسلی ہمارا پرپز بھی جو مینیجیریل اکاؤنٹنگ کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو یوز کرتے ہوئے ایک افیکٹو آپریشنل ہینڈلنگ کر سکیں۔ تو مینیجیریل اکاؤنٹنگ کے لیے ایک چیز میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیفائن کر دوں کہ اٹ از ریکمینڈڈ کہ آپ لوگ کاسٹ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر پھر بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ نہیں پڑھا، تو اس کے جو انٹروڈکٹری چیپٹرز ہیں جس میں چیپٹر نمبر 1 2 اسپیشلی یہ آپ کو کافی کانسیپٹ کلیئر کر دیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کی جرنل انٹریز بھی پاس کرتے ہیں۔ obviously chapter number 3 and 4 as well۔ اوکے جی، نیکسٹ پیج پہ موو کرتے ہیں، تو انہی چیپٹرز کی آپ کو ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن مل جائے گی۔ جیسے میں اگر چیپٹر نمبر 1 کی بات کروں تو وائی مینیجیریل اکاؤنٹنگ از امپورٹنٹ اینڈ ہاؤ اٹ کین ہیلپ اباؤٹ مینیجیریل میٹرز، اینڈ ہاؤ اٹ کین be important for your career, and what sort of skills are required in these days by managers, especially in the field of manufacturing۔ خاص طور پر جو لوگ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں جاب کرنا چاہتے ہیں اور اپنا کیریئر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر تو یہ اسکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ اینڈ what are some important ethical grounds for any kind of business۔ تو اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 4 اینڈ سو آن، ان کی تمام کی ڈیٹیلز یہاں پر گیون ہیں، کون کون سے کانٹینٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ یو مائٹ فیل اٹ سو سمپل، بٹ آبویسلی اگر آپ چیپٹر کا اور اپنی بک کا اسٹرکچر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو بک کو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، اور آپ کو ایک سیکوینس بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بات کس انداز میں چل رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم کن کن چیزوں کو آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ سو یہاں سے ہم لوگ ڈائریکٹلی موو کرتے ہیں اپنے فرسٹ چیپٹر کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ بک ہمیں کس طرح سے لے کر چلنا چاہ رہی ہے۔ اوکے جی، یو کین سی
the very first page of your chapter number 1 of the given book, and that is about managerial accounting. So let's have an overview about what exactly managerial accounting is. So this chapter will explain why managerial accounting is important by answering three important questions. Obviously, what is managerial accounting? ये basically होती क्या है, and why does managerial accounting matter to your career? क्यों आपके career के लिए ज़रूरी है? And what skills do managers need to succeed? So exactly it concludes by discussing two topics which are important for all managers, and obviously that is the role of ethics in the business and corporate social responsibility, which are the most important and under discussion topics of the business society today. So before giving you the exact definition of what managerial accounting is, we must familiar what exactly financial accounting is. تو اگر میں آپ لوگوں سے سادے الفاظ میں پوچھوں گا نا کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ بیان کر دے تو آپ کہیں گے کہ سر یہ بیسیکلی ایک رپورٹنگ سٹرکچر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی بزنس کی ٹرانزیکشن اکر کرتی ہے تو اس کو کس انداز میں آپ رپورٹ کرتے ہوئے ایک سٹرکچرڈ وے میں اسے سمرائز کر دیں گے، تو یہ ایک بیسیکلی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ڈومین کہلائے گی. So we can say that financial accounting is concerned with reporting financial information to external parties such as the stockholders, creditors, and regulations. Obviously, these stockholders means the investors of the companies, and creditors means who lend their money for short term and long term into the company, and the regulators means the entities who regularize those industries and those organizations in certain region. And obviously managerial accounting is our subject, which is more concerned with providing information to the managers for use within the organization. So here you can feel the very basic difference. Financial accounting جو ہے وہ ایک نیڈ کو سیٹسفائی کرتی ہے by providing information to a large number of stakeholders of the company. لیکن اگر مینیجیریل اکاؤنٹنگ کی میں بات کروں تو اٹ از پیورلی فار دا انٹرنل یوزرز، رائٹ؟ سو اٹ ایکچولی پرووائڈ دیٹ سارٹ آف انفارمیشن وچ از مور امپورٹنٹ فار دا انٹرنل یوزرز، جو کہ مینیجرز ہیں جنہوں نے آرگنائزیشن کی کاسٹنگ ایسپیکٹ کو پلان کرنا ہے، جنہوں نے اپنے پروفٹس کو پلان کرنا ہے، فورکاسٹ کرنا ہے کمپنی کی فائنینشیل فوٹیج کو فار دا کمنگ ایئرس. سو اگر ہم لوگ ایگزیبٹ 1.1 کو دیکھیں تو وہ اکاؤنٹنگ انہی دونوں ڈائمینشن میں بڑے کی ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. Obviously accounting is all about recording, estimating, organizing and summarizing the whole information, monetary information especially. So if we divide the accounting in two dimensions, obviously we have financial accounting and managerial accounting. So there are certain differences. Reports, financial accounting reports to those outside the organization. Obviously میرا پھر یہاں پر سٹانس یہ ہوگا کہ not to those who are outside the organization but the inside people as well, but emphasis is a larger party. تو وہاں پر مینیجرز آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو باڈیز بھی ہیں، مینیجر کے انٹرنل مینیجرز ہیں، کریڈیٹرز ہیں، سپلائرز ہیں، لینڈرز ہیں، انویسٹرز ہیں، اسٹاک ہولڈرز ہیں، ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں. لیکن اگر مینیجریل اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو یہ بیسیکلی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے ان یوزرز کو جو کہ ان سائڈ دا آرگنائزیشن ورک کرتے ہیں، اینڈ دیئر جاب ریسپانسبلٹی از ٹو پلان، از ٹو کنٹرول اینڈ از ٹو ڈیزائن such decisions which can be more fruitful for the process of production and the process of costing and the process of managing cash flows of the company. If we talk about the second difference, that is
Financial accounting emphasize on the sequences of the financial consequences of past activities. آپ نے پہلے کتنا کمایا، آپ نے اس سے پچھلے سال کتنا کمایا، آپ کے اس سے پچھلے سال کیش فلوز کتنے تھے، آپ کے پچھلے سال کیش فلوز کتنے تھے. جبکہ مینیجیریل اکاؤنٹنگ ہے اس کا ایمفسائز ڈیسیژن میکنگ کے اوپر ہے کہ آپ مستقبل میں کتنے یونٹس کم از کم پروڈیوس کرنے چاہیے، کتنے میکسیمم پروڈیوس کرنے چاہیے، کون سا پوائنٹ بریک ایون پوائنٹ کہلائے گا جہاں پر آپ کی صرف کاسٹ جو ہے وہ ریکور ہوگی اور اس کے بعد آپ کا پروفٹ سٹارٹ ہوگا. پر یونٹ پروفٹ آپ کو کتنا مل رہا ہے، پر یونٹ آپ کی ویریشنز کیا آ رہی ہیں. اگر ہم لوگ فائنینشیل اکاؤنٹنگ اور مینیجیریل اکاؤنٹنگ کے تھرڈ ڈفرینس کی بات کریں تو جو ایمفسائز ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا وہ بیسیکلی ویریفائبلٹی اینڈ آبجیکٹیوٹی ہے فائنینشیل ڈیٹا کی، جبکہ مینیجیریل اکاؤنٹنگ کا جو ایمفسائز ہے وہ ریلیونس کے اوپر ہے. ریلیونس سے مراد یہ کہ آپ نے اس سال جو کہ آپ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے، آپ نے کتنے کا را مٹیریل خریدا اور اس کی کرنٹ ایئر کاسٹ کتنی تھی، اس کی شیلف لائف کتنی تھی، اس کی شیلف کاسٹ کتنی تھی، اس کی ہینڈلنگ کاسٹ کیا بیئر کرنی پڑی آپ کو. تو اٹ از مور اباؤٹ دا ریلیونس آف دیٹ ٹائم پیریڈ. Similarly, financial accounting emphasizes on precision, while managerial accounting emphasizes on timeliness. And similarly, the next difference is financial accounting provide the reports as company-wide, while managerial accounting provide reports on the certain segment. جیسے میں بات کروں کہ آپ کی آرگنائزیشن کا مارکیٹنگ سیگمنٹ ہے، ایڈمن سیگمنٹ ہے، تو یہاں پر جو زیادہ تر ہمیں رپورٹنگ ملے گی یا انفارمیشن ملے گی وہ کمپنی کے پروڈکٹ ریلیٹڈ سیگمنٹس کے اوپر ملے گی. تو اگر میں اس کو سادے لفظوں میں کہہ دوں تو میں کہوں گا جناب جو مینوفیکچرنگ آپ کا سیگمنٹ ہے آرگنائزیشن کا، اٹ کنکلوڈز انفارمیشن مور اباؤٹ دیٹ. obviously فائنینشیل اکاؤنٹنگ رپورٹ کرتے ہوئے آپ کو گیپ پرنسپلز اور انٹرنیشنل جو فائنینشیل سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنا اور ان کو فالو کرنا ضروری ہے ایز فار ایز رپورٹنگ اسٹرکچر از کنسرنڈ. جبکہ مینیجیریل اکاؤنٹنگ میں آپ کو کسی بھی طرح کے گیپ پرنسپلز کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے، بیکاز اٹ از مور اباؤٹ یور انٹرنل ڈیسیژنز. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ موو کرتے ہیں. here are some lines I have already highlighted for your concern. So because of this fundamental differences in users, financial accounting emphasizes the financial consequences of the past activities. I have already explained it. So here is the definition of segment, جو کہ میرا خیال ہے یہاں پر ذرا سمجھنا ضروری ہے. A segment is a part or activity of an organization about which managers would like cost, revenue or profit data. So here are some examples of the business segments which include product lines, customer groups, segmented by age, ethnicity, gender, volume of purchases, etc. So segmentation may be based on geographic territories, divisions, plants and departments as well. تو میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ایگزامپل آف سیگمنٹیشن دی تھی کہ جناب آپ کو ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک آپ کا ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ہم لوگ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں ڈفرینٹ گراؤنڈس کے اوپر، جو کہ مینیجیریل اکاؤنٹنگ جس کے اوپر ایمفسائز کرتی ہے. اوکے جی، مینیجیریل اکاؤنٹنگ ہیلپ مینیجرز پرفارم 3 ایکٹیویٹیز، دیٹ از پلاننگ، کنٹرولنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ. تو یہاں پر اگر میں پلاننگ سے مراد لوں تو آبویسلی مینیجیریل اکاؤنٹنگ جو ہے وہ پروکیورمنٹ والوں کو بھی ہیلپ کرتی ہے، اور جنہوں نے فنڈز ریلیز کرنا ہے ان کو بھی ہیلپ کرے گی کہ وہ اپنی پلاننگ کر سکیں اباؤٹ
کہ انہیں کتنا کیش ریکوائرڈ ہے آنے والے 6 months میں, آنے والے سال میں, اور پروکیورمنٹ کو ہیلپ کریں ان پلاننگ کہ جناب آپ نے کتنا را مٹیریل خریدنا ہے, کس طرح کا خریدنا ہے, اور کب کب آپ کو اسے ڈیلیور کرنا ہے ٹو دا مینوفیکچرنگ سیگمنٹ. اور اسی طرح پروڈکشن میں جو لوگ انوالو ہیں وہ پلان کر سکیں کہ ان کو پر ڈے پروڈکشن کتنی ریکوائرڈ ہے, کتنے نمبر آف یونٹس اگر وہ پروڈیوس کریں تو جو آپ کی کنسائنمنٹ ہے وہ ڈیلیور ہو سکے گی. سو دیٹ سارٹ آف پلاننگ. اسی طرح جو کنٹرولنگ ہے which involves gathering feedback to ensure that the plan is being properly executed. Obviously اگر آپ نے 10,000 یونٹ پروڈیوس کرنے ہیں اور آپ کی جو ڈیلی کی جو پروڈکشن ہے وہ 1000 میکسیمم نمبر آف یونٹس ہیں, تو آپ کو 10 دن چاہیے ہیں صرف اور صرف پروڈکشن کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو تیسرے دن پتہ لگتا ہے کہ جناب آپ کا ڈیفیکٹیو ریٹ بڑھ رہا ہے اور آپ جو میکسیمم نمبر آف یونٹ سو فار پروڈیوس کر سکیں ابھی تک وہ 2500 ہے, تو آپ لوگ لیگ کر رہے ہیں 500 یونٹس بائی دا 3rd ڈے اور بائی دا 4th ڈے. تو اس ڈفرینس کو آپ نے آنے والے 7 دنوں میں کس طرح سے کور کرنا ہے, دس از دا سارٹ آف کنٹرولنگ ایسپیکٹ, رائٹ. اینڈ obviously the long-term decisions about your manufacturing side. I hope you people get the answer. So there are certain questions that can be more explaining to understand what is meant by planning, and similarly what is meant by controlling, and what is obviously meant by decision making. I will just read out few for your understanding. Like if we talk about the planning, how many students do we need to hire in total and from each major? Obviously this is example from some academic institution. This is not related with the manufacturing sort of business. Again, what school do we open to include in our recruiting efforts? ہمارے پاس کیسا اسٹاف ہے اور ہمیں obviously کس طرح کا اسکول چلانا ہے, مڈل اسکول چلانا ہے, پرائمری اسکول چلانا ہے, اور ہمیں ہائر سیکنڈری اسکول چلانا ہے. which of our employees will be involved in each school's recruiting activities? And there are certain sort of actions, certain sort of questions that are more explaining toward the planning dimension, right? So obviously why do we plan? Because we have to budgetize the thing. So here it is more explained. Similarly, if you are going to control the day-to-day routine activities, there are certain again questions and lines that can explain what is really meant by controlling. Let me read few of these for your understanding. Like did we succeed in hiring the planned number of students within each major at each school? Did we lose too many exceptional candidates to competitors? And did each of our employees involved in the recruiting process perform satisfactorily? Is our method of comparing students to one another working? So these are all the questions جو کہ آپ خود سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ مینیجر ہیں اور آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ اگر ہم نے ان ٹارگیٹس کو میٹ کرنا ہے تو ہم ان کی ڈیلی بیسس کے اوپر, ویکلی بیسس کے اوپر پرفارمنس کو دیکھ سکیں. So decision making is about short term and long term decisions and targets you have designed to meet, and if it is expected کہ وہ نہیں میٹ ہوں گے تو obviously ان کے لیے سیکنڈ جو ہمارا پلان بی ہے وہ کیا ہوگا. تو اگین ہمیں اگر اس سال 10 لاکھ کا منافع کمانا ہے اپنے کاروباری ایکٹیویٹیز سے, تو ہمیں کتنے نمبر آف یونٹس بیچنے پڑیں گے, ان کی پرائس کتنی ہونی چاہیے, ہم کس مارکیٹ میں بیچیں گے. سو دس از آل اباؤٹ یور ڈیسیژنس, رائٹ جی. سو میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بتانے کی اب ضرورت نہیں باقی رہی وائی مینیجیریل اکاؤنٹنگ میٹر ٹو یور کریئر.
آپ میں سے وہ لوگ جو مینوفیکچرنگ اسپیشلی سائڈ پر جانا چاہ رہے ہیں اور پروڈکشن میں جانا چاہ رہے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا سو فار جو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مینیجریل اکاؤنٹنگ کو اسٹڈی کرنا کتنا ضروری ہے. باقی جو اسٹوڈنٹس صرف اور صرف سبجیکٹ کو پاس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، آبویسلی ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پڑھیں گے تو پاس کریں گے نا اس سبجیکٹ کو. ایک بات میں یہاں کلیئر کر دوں، مینیجریل اکاؤنٹنگ صرف اور صرف ان آرگنائزیشنز میں امپورٹنٹ نہیں ہے جہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز ہیں آج بھی جو کہ ایک سارٹ آف چین چلا رہی ہیں، سارٹ آف سروسز انڈسٹری میں وہ فال کرتی ہیں. تو وہاں پر بھی بہت سارے ایسے اسپیکٹ ہیں جن کا تعلق کہہ لیں کہ آپریشن مینجمنٹ کے ساتھ ہے، اور وہاں پر بھی کسی نہ کسی طرح کی کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے آرگنائزیشن کو، اور کچھ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اس ایک سیگمنٹ کی بیس کے اوپر. تو وہاں پر بھی آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے اور کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آبویسلی جب تک آپ کو اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی آپ وہاں پر سروائیو نہیں کر پائیں گے. ہیئر اٹ از دا ایگزیبٹ 1-3 آف یور بک، اور یہاں پر اس نے وہ صرف اسپیکٹ کو ڈیفائن کیا ہے کہ کس طرح کی پلاننگ ریکوائرڈ ہے مارکیٹنگ سیگمنٹ میں، کس طرح کی پلاننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے آپریشنل اسپیکٹ سے، اور کس طرح کی پلاننگ ریکوائرڈ ہو سکتی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے. اور اسی طرح سے ہمیں کس طرح کون سے کنٹرولنگ اسپیکٹس ہیں جنہیں مانیٹر کرنا پڑتا ہے، اور کس طرح سے یہ پلاننگ اور یہ کنٹرولنگ جو ہے وہ ہمارے ڈیسیژنس کو افیکٹ کرتی ہے. یو کین بیٹر ریڈ دس ایگزیبٹ فرام یور بک آلریڈی اویلیبل فار یو پیپل ان سافٹ فارم. تو میں اس کو یہاں پر تو اسٹڈی نہیں کر رہا آپ کے سامنے، ریڈ آؤٹ نہیں کروں گا. ہم موو کریں گے اپنی نیکسٹ ڈسکشن کی طرف، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، تھوڑا سا پروسیس مینجمنٹ اسکل کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور دو جو ٹرمز ہیں، لین پروڈکشن اور تھیوری آف کانسٹرینٹ ہے، اس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس چیپٹر کو کلوز کر دیں گے. تو زیادہ ہم اس چیپٹر میں مزید ڈسکس نہیں کریں گے. آبویسلی جہاں پر مینیجرز جو ہیں وہ پلان بھی کر رہے ہیں، کنٹرول بھی کر رہے ہیں، اور ڈیسیژن بھی لے رہے ہیں اکارڈنگلی، وہاں پر ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مینیجرز جو ہیں ان کو ایک جو بھی بزنس پروسیسز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی بزنس پروسیس کیا ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ سر اٹ از اے سیریز آف اسٹیپس وچ آر ٹو بی فالوڈ ان آرڈر ٹو کیری آؤٹ سم ٹاسک ان دا بزنس. تو تمام بزنس پروسیسز ہیں ان کا وہ سب پروسیسز ہو سکتے ہیں، وہ بگ پروسیسز ہو سکتے ہیں، وہ پروسیسز ود ان دی پروسیسز ہو سکتے ہیں. ان کا تعلق ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان کا تعلق ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان کا تعلق مارکیٹنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان کا تعلق فائنینشیل مانیٹری ہینڈلنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن آبویسلی اگر آپ پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ سائڈ پر بات کریں تو مینیجرز کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ ان کی پروڈکٹ کس سٹیپ پر را فارم میں انٹر ہوتی ہے مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ میں، اور کتنے سٹیپ سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمپلیٹ یونٹ ہوتا ہے ایز اے یوزفل پروڈکٹ. تو ہم اس کو عام حالات میں اس کو ایک ویلیو چین کے طور پر بھی پڑھتے ہیں کہ اگر ہر سٹیپ اپنے اسپیکٹ میں کمپلیٹ ہوگا تو ہی ویلیو پروڈیوس ہو رہی ہے. اگر کسی ایک بھی سٹیپ کے اوپر لیٹ سپوز آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو آپ ویلیو پروڈیوس نہیں کر رہے. اور بالکل اس کے برعکس اگر آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہے لیکن وہ آپ اس کی کاسٹ کنٹرول نہیں کر پائے، تب بھی آپ کی پروڈکٹ ویلیوبل تصور نہیں ہوگی مارکیٹ میں، بیکاز آپ جتنے میں آفر کر رہے ہوں گے وہ کسٹمر کی پہنچ سے کہیں دور ہوگی. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا بزنس پروسیسز فار دا مینیجرس. یہاں پر دو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو کہ میں اپنی فردر ڈسکشن سے پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اینڈ دیز آر نیمڈ ایز
lean production, and the second one is the theory of constraint. اس کو دیکھ لیتے ہیں جی تھوڑا سا. لین پروڈکشن دیکھیں بہت سارے ایسے پروڈکشن یونٹس ہیں جو کہ صرف اور صرف پروڈکٹ تب پروڈیوس کرتے ہیں جب انہیں کسٹمر کی طرف سے آرڈر ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کتنے نمبر آف یونٹس بنانے ہیں اور وہ آلریڈی کمیٹڈ ہیں جس بھی کسٹمر کو وہ ڈیلیور کرنے ہیں. یوزلی جو اس طرح کے اس لین پروڈکشن میتھڈ کے اوپر بزنسز چل رہے ہوتے ہیں وہ بڑا لو لیول آف انوینٹری مینٹین کرتے ہیں. آئی مین اگر میں بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان میں ہونڈا موٹرز کی یا ٹویوٹا موٹرز کی, تو آبویسلی آپ لوگ وہ اگر نیا ماڈل لانچ ہوا ہے تو وہ اس کے فیو جو یونٹس ہیں وہ پروڈیوس کر کے شو روم تک ڈلیور کر دیتے ہیں. اس کے بعد کسٹمرز ڈاؤن پیمنٹس جمع کرواتے ہیں اور آرڈر کنفرم ہوتے ہیں, اور کمپنی کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں کتنے یونٹ ڈلیور کرنے ہیں بائی میکنگ, ٹھیک ہے, کتنے یونٹ پروڈیوس کریں گے اور وہ کسٹمرز کو ڈلیور ہو جائیں گے. تو انہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ گاڑیاں بنا کے شو روم میں بھیجتے جا رہے ہیں اور پھر کسٹمر آئے گا تو خریدے گا. تو اس کو ہم لوگ ایک طرح سے جسٹ ان ٹائم پروڈکشن اپروچ بھی کہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر میں بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ کنزیومنگ گڈس کی, جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے, جیسے صابن ہے, تو آبویسلی وہاں پر پروڈکشن چل رہی ہے اور نمبر آف یونٹس جو پروڈیوس ہونے ہیں ایک منتھ میں وہ پرڈکٹ کر لیے گئے ہیں آن دا بیسس آف پریویس سیلز آف دا سیم منتھ ان پریویس ایئر نمبر 1 and 2 and 3. تو obviously وہاں پر آپ کی پروڈکٹ کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے پر یونٹ, تو یہ پاسبل ہے. اس طرح کے جو بزنسز ہیں وہ لین پروڈکشن پہ نہیں چل رہے ہوتے بلکہ ایک کنٹینیوس پروڈکشن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر کاسٹنگ ایسپیکٹس ڈفرینٹ ہوں گے, اور اگر ایک مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے وہ لین پروڈکشن پر چل رہا ہے تو وہاں پر کاسٹنگ ایسپیکٹس اور ہوں گے. ہم اس کی ڈیٹیل جا کے نیکسٹ چیپٹرز میں دیکھیں گے. دوسری میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھیری آف کانسٹرینٹ. دیکھیں کانسٹرینٹ کسی بھی میں ایسے اسپیکٹ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کو آپ کے ڈیزائرڈ ٹارگٹس پر پہنچنے میں بیریئر کا کام کرتا ہے. تو تھیری آف کانسٹرینٹ سے مراد یہ ہے کہ مینیجرز جو ہیں وہ پلان اگر کرتے ہیں اور اگر کنٹرول کرتے ہیں اور جو بھی ریلیونٹ ڈیسیژنز لیتے ہیں, ڈیفینیٹلی دے فیس سم کانسٹرینٹس. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب آپ اگر 40,000 یونٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کو منیمم کاسٹ آف پروڈکشن بیئر کرنی پڑے گی. بٹ وٹ ایف کہ آپ کے پاس 40,000 یونٹ پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے, تو دس از اے کانسٹرینٹ. تو جو بھی مینیجرز ڈیسیژن ڈیزائن کرتے ہیں they will be effective and efficient but with considering some constraints. تو یہاں پر میں اپنی بات کلوز کرتا ہوں اباؤٹ دا ویری فرسٹ چیپٹر. نیکسٹ چیپٹر میں ہم لوگ بات کریں گے جی کاسٹ آف ملٹیپل کانسیپٹس آف کاسٹ, جس میں ان کی ریزنز بیان کریں گے اور ان کی ٹائپس کو دیکھیں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہے. ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں. جزاک اللہ.